اسپاٹ لائٹ ہے وادیہ تیرا کے اوپر، جہاں پہ 10,000 سے زیادہ خاندان جو ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اچھا، آپ نے بریک سے پہلے یہ بات کہی کہ اب لوگ جو ہے وہ نقل مکانی نہیں کر رہے، مگر جو ہمارے مقامی رپورٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں. سو ابھی بھی جو ایک 14,000 خاندان آ چکے ہیں. ہاں، پیچھے 3,000 خاندان رہتے ہیں. اچھا، ان کی ڈسپلیسمنٹ جاری ہے. رائٹ. صوبائی ایڈمنسٹریشن وہاں پہ الرٹ ہے. 1122 وہاں پہ الرٹ ہے. 24/7 چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. کیبنٹ کے اراکین وہاں پہ موجود ہیں. وہاں کا لوکل ایم پی ہے ان کے ساتھ. سوال الاؤ می، اگر آج وفاق نے کہہ دیا کہ ہم کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر رہے تو اب کس بات کی نقل مکانی؟ کیا آپ ایک اناؤنسمنٹ کریں گے، کہیں گے لوگوں بیچاروں واپس اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں پہ باہر برف پڑی ہوئی ہے، تم رہو، ہم ملٹری آپریشن نہیں کر رہے؟ اس کوشچن کے ساتھ ایک اور کوشچن. ان کی پریس ریلیز آئی ہے پرسوں، جو ایک ہفتے سے نقل مکانی جاری تھی، تب یہ کہاں تھے؟ یہ میں ان سے پوچھتی ہوں، یہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ نقل مکانی نہ کریں یا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا؟ سوال ہے سر، لوگ دیکھ رہے ہیں گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، ہجرت کرنے پہ، کیا کریں اب؟ وہ لوگ نکلے ہوئے راستوں میں ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم اتوار کو اس کے بعد ان کو گھر واپس جائیں کہ پشاور جائیں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں، کہاں جائیں؟ وہ پشاور آئیں گے. وہ گھر سے نکل آئے، وہ گھر سے نکل چکے ہیں. وہاں پہ تو آپ کی رپورٹر نے بتا دیا کہ چیزوں کو مسمار کر دیا گیا. کچھ لوگ رہ گئے جس طرح کہ آپ نے بھی کہا، وہ اب گھروں میں رہیں کہ وہاں سے نکل جائیں. 3,000 فیملیز ہیں، وہ راستے میں نکل چکے ہیں، وہ گھروں میں نہیں ہیں. تو وہاں پہ پھر اس کے بعد ملٹری آپریشن اب نہیں ہوگا. ہم خود ان کو واپس چھوڑیں گے، لیکن اتوار کے بعد آپ ان کو واپس ہم خود لے کے جائیں گے. اچھا، تو اچھا، میں آئی ایم ویری کنفیوز زاہد خان صاحب. لوگ جو ہیں اپنے گھر چھوڑ کے باہر نکلے ہوئے ہیں، اب وفاق نے کہہ دیا کہ تم لوگ مفت میں ہی پھنسے ہوئے تھے برف کے اندر، مفت میں ہی جو ہے تم لوگ سفر کر رہے تھے، اب ہم کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر رہے. ایک ہفتے سے انخلا صوبہ جاری یہ تھی، کہتا ہے، تب یہ کیوں خاموش تھے؟ کل کو ان کو ہوش کیوں صوبہ آیا؟ یہ سوال کرتا ہے کہ جب یہ اتنے عرصے سے، ایک ہفتے سے یہ ہجرت کرنے پر مجبور تھے، اور آپ کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تصاویر بھی آ رہی تھی کہ کیسے لوگ برف میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے تب کیوں نہیں نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جی ہم تو یہاں پہ ملٹری آپریشن نہیں کر رہے، آپ کیوں اپنے گھر چھوڑیں؟ دیکھیے منظر، اگر آپریشن ہونا بھی ہے تو بھی وہ صوبائی حکومت کے مرضی پہ ہوگا، وہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اگر کوئی کمپلیٹ کر لیں، کمپلیٹ کر لیں نا، مجھے بات کمپلیٹ کرنا. جی کمپلیٹ کر. اور اگر مرکزی حکومت کوئی آرڈر کرے اور وہ صوبائی حکومت کو منظور نہ ہو تو وہ نہ مانے تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی کہ وہ مانے، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. دیکھیے، میں تو وہی جو آئینی بات ہے میں تو وہی کروں گا. باقی جو رہ گیا وہاں پہ صورتحال کی، وہ ذمہ داری ساری دیکھ بھال انہی کی ذمہ داری ہے. واپس بسانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، لانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، اور لائنر کی سچویشن بھی سنبھالنا ان کا کام ہے. دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ، مجھے نہیں پتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتے آپریشن اگر کرنے ہیں تو فورسز نے کرنے ہیں، وہ بھی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کرنے ہیں. کیونکہ جب ہم نے آپریشن کیا تھا سوات میں تو صوبائی حکومت میں خود مانیٹر اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. وہ یہاں پہ نثار باز صاحب کہتے ہیں اب تو نہ صوبائی حکومت با اختیار ہے، نہ صوبے کی حکومت، نہ وفاق کی حکومت با اختیار ہے. وہ تو آپ دونوں کو کہتے ہیں. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اگر پیپل پارٹی کی حکومت تھی، کیونکہ میں اس کا حصہ تھا، تو پیپل پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے اس میں انوالو کیا نہیں تھا، اور ہم خود مانیٹر کر رہے تھے. اور جب بھی کوئی ایسی شکایت آتی تو ایپیکس کمیٹی، ایک تو میرے یہ عرض ہے کہ چیف منسٹر صاحب ایپیکس کمیٹی بلائے میٹنگ، اس میں یہ سارے باتیں ڈسکس کرے اور یہ جو صورتحال ہے اس میں واضح کرے، کیونکہ عوام کو جو تکلیف ہے، عوام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ بات آپ نے درست کہی. اچھا، یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ اہم ہے. میں اس کا جواب چاہوں گی شفیع جہاں صاحب سے. چیف منسٹر صاحب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور آپ نے ہی لوگوں کو نکالنا ہے، آپ نے لوگوں کو واپس پہنچانا ہے، اس لیے چونکہ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ دس از یور رائٹ. جو زاہد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ صوبائی حکومت کی کنسرن کے بغیر آپریشن نہیں ہو سکتا، تو ہم تو یہی چیخ رہے ہیں، ہماری تو کیس یہی ہے
کہ آئین میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ صوبائی حکومت آپ کو اجازت نہیں دیتی, آپ اس صوبے میں آپریشن نہیں کرتے. ہم تو چیخ کے, ہمارا کیس یہی ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں, ہمارے اوپر تو زور زبردستی انہوں نے امپوز کر دیا ہے, ہم نے تو کوئی اجازت نہیں دی, ہم سے تو کوئی پوچھا ہی نہیں گیا, نہ ہمیں اعتماد وہ میں یہ لیا کہہ رہے ہیں گیا. کہ آپ نہ مانتے, تو ہم تو نہیں مان رہے, ہم تو نہیں مان رہے. مگر جو نوٹیفکیشن آپ نے جاری کیا ہے کہ جی ہم آپ کو فنڈز دیں گے فار تو کیا ریہیبلیٹیشن, جب لوگوں کو زور زبردستی امپوز کر دیا گیا ہے, لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے, کیا لوگوں کو ہم زخموں پہ مرہم پٹی تو کرنی ہے, لوگوں کو ہم سڑکوں پہ چھوڑ دیں؟ ہمارے لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں پتہ ہے فیڈرل حکومت نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. ان کو سرد راتوں میں چھوڑ, نہیں سنیں میرے, ان کو سرد راتوں میں چھوڑ کے کیجولیٹیز کرنی ہے, لوگوں کو مارنا ہے, پھر یہی لوگ ہماری صوبائی حکومت پہ اوپر کھاتے میں ڈال کے ہمیں ڈیفیم کرنا ہے. اچھا زاہد صاحب, ہماری فیسیلیٹیشن ہے اس لیے کہ لوگوں کی انخلا ہو گئی ہے, ان لوگوں کی ذمہ داری ہم نے آن کرنے اپنے لوگوں کو, یہ ہمارے لوگ ہیں. جی زاہد صاحب, ایک مہربانی کہہ رہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائے, 3 دفعہ ہم نے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو کوئی اور فورسز نہیں ہے نا. آپ ہمارے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرو گے نا, وہ نکالے گا, یا آپ کے فورسز جو پولیس ہے وہ نکالے گا, کسی اور تو نہیں نکال سکتے نا, کوئی ہندوستان کی فوج تو نہیں آئی. آپ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلا لیں. ہم نے 3 دفعہ ایپیکس کمیٹی کے لیے کہا, ہم نے 3 دفعہ کہا ہے ایپیکس کمیٹی کے لیے, انہوں نے نہیں بلائی. صوبائی ایپیکس کمیٹی کا جو ایشو ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں. سوری جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر کہ وہ ایپیکس کمیٹی بلا سکتے. ہم نے 3 دفعہ بھی کی کہ یہاں پہ ایپیکس کمیٹی بلائے, چاروں وزیر اعلیٰ بیٹھے, وزیر اعظم بیٹھے, اور پوری ملک کی جو سلامتی کی صورتحال ہے اس پہ بریفنگ ہو. اور جہاں تک صوبائی میں آ رہا ہوں, صوبائی پہ بھی آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں صوبائی پہ بھی, جہاں تک صوبائی ایپیکس کمیٹی کی ہے, صوبائی ایپیکس کمیٹی ہم بلا رہے ہیں. ہم نے ابھی تک اس لیے نہیں بلائی کہ اگر ہم وہ بلاتے اور اس پرٹیکولر ایشو پہ بات ہوتی, یہ باہر آ کے کچھ بھی کہتے, ان پہ اعتبار ہی نہیں ہے, ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تو پھر بلانی چاہیے تھی نا, یہ تو کوئی بات نہیں, وہاں پہ اتنے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی انخلا انہوں نے کی ہے, جبری آپریشن انہوں نے مسلط کیا ہے, ہم اپنے لوگوں کی ذمہ دار ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اچھا نثار باز خان صاحب, ایک بات میں نثار باز خان صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, ANP کی ترجمانی کریں. ایک بات جو شفیع جان صاحب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لڑائی اس بات پہ شروع ہوئی تھی کہ ہم یہ کہتے تھے کہ ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر وفاق کہتی تھی کہ ملٹری آپریشن بہت ضروری ہے چونکہ وہاں پہ دہشت گرد ہیں اور ان کا صفایا کرنا ہے. ان کے بیانات پڑھے ہیں طلال کا. نثار باز صاحب, مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جب پروونشل اٹانومی آئی ہے اور صوبی خود مختار ہے, تو یہ تو پروونشل چیف منسٹر کے اختیار میں, ان کے کیبنٹ کے اختیار میں ہے, اس صوبے کے اختیار میں ہے کہ وہ فیڈرل اگر پروونشل گورنمنٹ کو اگر ضرورت پڑی تو ان کو دعوت دے دیں گے کہ آپ آئیے اور ہمیں جو انسرجنسی کی صورتحال ہمارے صوبے میں پیدا ہو چکی ہے اس کو آپ کور کریں. لیکن یہاں میں نے جس بات کا تذکرہ کیا کہ یہاں پر صوبائی اور وفاقی حکومت اتنی بے بس ہے کہ صوبائی حکومت یہاں پر آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے, اور فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ بھی مطلب جو ہے نا اپنی بات سے مکر گئے ہیں. یہ جو ابھی مطلب صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان جو فاصلے بڑے ہیں, اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا پبلک کے جو فاصلے بڑے ہو گئے, زیادہ ہو چکے ہیں نا, اس گیپ کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا, تینوں مل کر ایک جگہ پر نہیں بیٹھتے, تب تک اس قسم کی علمی جنم لیتے رہیں گے. اب پبلک وہاں سے سفر ہو چکے ہیں, نکل گئے, ٹھیک ہے, وہ اگر اسکولوں میں پڑھے ہیں یا کیمپوں میں پڑھے ہیں, لیکن نقصان تو عوام کا ہوا, تکلیف تو عوام کو پہنچی نا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ نقصان عوام کو کا ہوا ہے, مگر اب ہوگا کیا از دا مین کوشچن. کیونکہ وفاق جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ملٹری آپریشن نہیں کریں گے, ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں, ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر لیں گے. اور یہاں پہ صوبہ کہتا ہے کہ اگر ہم سنڈے کے بعد ہی, اتوار کے بعد ہی جو وہاں کے لوگ ہیں رہائشی ہیں, ہم ان کو واپس اپنے گھروں تک پہنچائیں گے. اس کا مطلب اب کیا ہوا, لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر واپس جائیں, کیا یہ اشور کر رہے ہیں کہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا؟